یہ دیکھیں نا جی کہ جتنے باطل فرقے ہیں نا جی، میں نے یہ بات ابھی بیان کی، انہوں نے فوراً ایک ساتھ جھوٹ بھی بنا لیا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ حضور نے جب حضرت بلال سے کہا کہ اذان دو تو اذان ہوگی، تو انہوں نے کہا حضور اب میں نماز منہ کس طرف کر کے پڑھوں؟ تو آپ نے فرمایا میری طرف منہ کر کے پڑھو، یعنی میں تمہارا کعبہ ہوں۔ انا للہ و انا، حضور ساری زندگی کدھر منہ کر کے نماز پڑھتے رہے؟ کس کعبے کی تمنا میں حضور اللہ سے مانگتے رہے؟ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ اللہ کا نبی تو کعبہ مانگ رہا ہے اور تم نبی کو کعبہ بنا رہے ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ تم کتنے بڑے جاہل ہو، بلال تو مؤذن ہے، نماز تو حضور نے پڑھانی تھی، اس نے کیوں کہا کہ میں کدھر منہ کروں؟ ایسا جھوٹ بناتے ہو، لکھتے ہو، تمہیں خدا سے خوف بھی نہیں آتا کہ قیامت میں اللہ کو کیا جواب دو گے؟ اور جھوٹ بھی اللہ کے نبی پر، یہ حدیث میں ہے۔ اور جو اللہ کے پیغمبر پہ جھوٹ بولے، حضور نے فرمایا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، جہنم میں اپنا ٹھکانہ اپنے ہاتھوں سے بنا دے۔ کہتے جی کہ عملیات والے جو ہیں، جو بندش کا توڑ کرتے ہیں، یہ جو توڑ کرتے ہیں یا جوڑ کرتے ہیں یا موڑ کرتے ہیں، ان کو میں نہ مانتا ہوں نہ جانتا ہوں، نہ مجھ سے پوچھا کرو کیا توڑ کرتے ہیں؟ کیا تم بندھے ہوئے ہو زنجیروں میں وہ توڑ دیتے ہیں؟ ماں کا نام کیوں پوچھے؟ جو پوچھتے ہیں ان سے پوچھو۔ اللہ کے بندے، ایک اصول یاد رکھو، علماء نے ایک قاعدہ لکھا ہے کہ جو عملیات والے یا تعویذ والے تم سے ماں کا نام پوچھیں، سمجھ جاؤ گے یہ کوئی غلط عمل کر رہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے باپ کے نام سے پکارے، کہتے ہیں ماں کا نام بتاؤ۔ میرے خیال میں انہی جھوٹے لوگوں سے متاثر ہو کر یورپ والوں نے قانون بنا لیا ہے، پاسپورٹ میں ماں کا نام لکھا جاتا ہے۔ اچھا ویسے بھی وہاں لڑکا جو پیدا ہوئے، لڑکی پیدا، اس کی ماں کا لکھا جاتا ہے، باپ کا نہیں لکھا ہے، کیوں؟ باپ کا تو پتہ ہی نہیں ہوتا نا کہ باپ کون ہے، کس کس کا نام پتہ ہے وہ، اس لیے ماں کا لکھ دیتے ہیں، جو ماں کا تو پتہ ہے نا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لال اور پیلے رنگ کے کپڑے پہنتے ہیں، بہرحال لال رنگ کے کپڑوں سے تو حضور نے منع فرمایا ہے کہ خالص سرخ نہ ہو، سرخ دھاریاں ہوں یا سرخ سپید ہو تو وہ جائز ہے، کیونکہ ایک حدیث میں ہے کہ حضور پاک کو صحابہ کہتے ہیں میں نے دیکھا علیہ حلۃ حمراء، آپ پر ایک سرخ جوڑا تھا چادر، اور نیچے والی بھی اوپر والی بھی، تو علماء نے لکھا ہے کہ اس میں دھاریاں تھیں، وہ یمن سے منگوایا تھا۔ تو صحابی کہتے ہیں آپ اتنے خوبصورت لگ رہے تھے، 14ویں کی رات تھی اور اتنا خوبصورت آپ نے لباس پہنا ہوا تھا، تو میں چاند کو دیکھتا، کبھی حضور کو دیکھتا، واللہ خدا کی قسم ہے چاند میرے مدنی کے مکھڑے کے سامنے کچھ بھی نہیں تھا۔ کہتے ہیں کہ اگر پہلا بچہ ابھی چھوٹا ہے اور ماں نوکری بھی کرتی ہے اور دوسرا حمل ٹھہر جائے تو اس کو ضائع کرا سکتے ہیں؟ بالکل نہیں کرا سکتے، حرام ہے۔ جو بچہ دیتا ہے حفاظت بھی وہی کرے، جب تک انشاءاللہ وہ بچہ ہو گیا، پہلا بڑا ہو جائے گا، نرسری میں داخل کرا دیا کرو، وہ حفاظت کریں گے۔ نوکری کے بعد آیا، نرسری سے بچے کو لے آئے، یہ کون سا مشکل ہے؟ نہیں، تقلید کے بغیر تو گزارا ہی کوئی نہیں ہے، اس کے بغیر تو کوئی حل ہی کوئی نہیں ہے۔ تقلید کا معنی ہوتا ہے کسی کی بات کو بغیر دلیل کے ماننا۔ جو امام ابو حنیفہ کی بات تقلید نہیں کرتے، امام بخاری کی تو کرتے ہیں۔ بخاری شریف کہہ دے کہ یہ حدیث صحیح ہے تو بخاری کی تقلید ہو گئی۔ تقلید اور کیا ہوتی ہے؟ کبھی امام بخاری سے دلیل مانگی انہوں نے کہ حدیث کو صحیح آپ نے کیوں کہا ہے؟ تو تقلید کے بغیر تو میرا بھائی کوئی حل ہی نہیں ہے۔ وہ تو پھر وہی ہوگا جو اقبال نے کہا تھا، چون صلاتے بے امام، تقلید نہ ہو تو پھر یہی حال ہوگا جیسے نماز ہو اور امام نہ ہو تو کوئی رکوع میں ہوگا، کوئی سجدے میں پڑا ہوگا۔ یہ تقلید ہی تو ہے کہ سب ایک جگہ کھڑے ہیں۔ میری بیوی کو بھولنے کا مرض، اچھی بات ہے، ہر چیز بھول جاتی ہے، تم بچے ہوئے ہو تو خامخواہ علاج کرا کے کیوں اس کو اس کا حافظہ ٹھیک کرتے ہو؟ پھر تم سے ایک ایک چیز کا حساب لے گی نا۔
بہرحال اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کا نام ہے یا قوی یا متین، ہاتھ رکھ کے پڑھا کریں۔ میں عبداللہ میرا نام ہے، پریشان ہوں، مجھ میں بہت سی عادتیں عورتوں والی ہیں، مجھے نہیں پتا عورتوں والی کیا عادتیں ہیں آپ کو۔ بہرحال اللہ آپ کو گندی عادتوں سے بچائے، استغفار زیادہ پڑھا کرو اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم زیادہ پڑھا کرو۔ حضرت خضر کی نشانی، حضرت خضر ہم نے کو ملنا ہے، ان کو ایک نشانی ڈھونڈیں، وہ تو فوت ہو گئے، نشانی کی کیا ضرورت ہے؟ میں اکثر غم میں رہتا ہوں تو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم۔ غم سے نکالنے کے لیے آیت کریمہ اکسیر ہے۔ بھائی جس عورت کا بھی آپ دودھ پئیں گے اس عورت کی جتنی اولاد ہے وہ آپ کے بہن بھائی ہیں، اب ہوں آئندہ جتنی اس کی اولاد ہے۔ جس کا دودھ بھی ہے اس کا بیٹا جو آپ کا بھائی ہے۔ نکاح پڑھانے والے مولوی صاحب کو ہدیے میں کیا دینا چاہیے؟ یہ مولوی کی حیثیت میں بڑا مولوی ہو تو پیسے زیادہ لے گا، غریب ہو تھوڑے دے گا۔ تم جانو تمہارا کام جانے، میں کیا بتاؤں کہ کیا دو۔ اگر کوئی لڑکا اور لڑکی کہیں کہ ہم خدا کو حاضر ناظر جان کے کہتے ہیں کہ ہم میاں بیوی ہیں، ساری زندگی زنا کرتے رہیں گے، کوئی نکاح نہیں ہوگا۔ اس کے لیے ولی بھی ضروری ہے، خطبہ بھی ضروری ہے، گواہ بھی ضروری ہے۔ یہ اچھا نکاح ہے؟ یہ تو پھر وہ شیعہ والا متع ہو گیا نا۔ اگر کسی لڑکی کے ساتھ میرا ناجائز تعلق تھا، اب میں شادی کرنا چاہتا ہوں، جب ناجائز تعلق تھا تو مولوی مکی سے مسئلہ نہیں پوچھا، اب نیک کام کرنا چاہتے ہو تو پوچھتے ہیں کیا ضرورت، توبہ کرو دونوں اور نکاح کرو۔ پینٹ شرٹ میں نماز ہو جاتی ہے، ہاں ہو جاتی ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ اسلامی لباس ہو۔ میں نے دیکھا یہ جو برونائی والے ہیں یا ملائیشین ہیں یہ بڑا اچھا کرتے ہیں، نیچے چاہے پینٹ بھی ہو نا اوپر لنگی باندھ دیتے ہیں تاکہ نماز تو صحیح ہو جائے نا۔ پینٹ جو ہے نا اگر وہ ٹائٹ ہو تو بدن آدمی کا پورا نظر آ رہا ہوتا ہے، ایسی نماز کا کیا فائدہ۔ میری دو بہنیں جو ہیں بے سکونی کا شکار ہیں، ان سے کہیں استغفار زیادہ پڑھیں اور درود شریف زیادہ پڑھیں۔ حاملہ عورت سے بالکل اخیر میں مر رہی ہے، اس کے پیٹ میں بچہ زندہ ہے، وہ نکال سکتے ہیں۔ نماز کے بعد دعا مانگنا بالکل حضور نے فرمایا ہے کہ مستجاب دعا جو ہے نا، دعائیں قبول ہونا دبر الصلوات المکتوبہ، فرض نمازوں کے بعد جو دعا کی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ ایک لڑکی ہے، اس کی عمر 38 سال ہے، اس کی ماں نہیں ہے، بھائی بہن شادی اس کی نہیں کرنا چاہتے، تو وہ مقامی کورٹ میں جا کے درخواست دے دے، وہ عدالت اپنے حکم سے اس کی شادی کرا دے گی۔ کوئی تو ولی بنے نا، اگر وہ ایک ولی نہیں بنتا تو چلو قاضی ولی بن جائے گا۔ ایک بندہ طلاق دیتا ہے، کچھ عرصے کے بعد دوسری طلاق بھی دے دیتا ہے، اب وہ کہتا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میں نے کیا کیا، سمجھ آئی یا نہیں آئی، طلاق تو ہو گئی، اب نکاح کر لو بس، ابھی تو 2 طلاق ہیں نا، اور دے بیٹھو گے تو پھر پکا کام ہو جائے گا۔ انبیاء علیہم الصلوات والتسلیم جو ہیں وہ زندہ ہیں، لیکن وہ عالم برزخ ہیں۔ پیشاب کے قطروں کی شکایت، ہاں وضو ٹوٹ جائے گا، لیکن ہر نماز کے لیے نیا وضو کریں۔ کیا معنی؟ جو آپ نے مغرب کے لیے وضو کیا تھا عشاء تک کافی، اب عشاء کے لیے پھر نیا وضو کریں۔ اسلام میں سرخ خالص سرخ نہ پہنے، باقی تو کوئی بھی نہیں۔ خاندان میں ایک شخص نے اپنی بیٹی کا رشتہ اجنبی یعنی غیر برادری میں کیا ہے، بہرحال رشتہ سب سے ہو سکتا ہے، برادری ہو یا غیر، یہ ہمارے جاہلوں کی رسمیں ہیں کہ ہم برادری میں کریں گے اور برادری کے باہر نہیں کریں گے۔ تمام مسلمان برادری ہیں، سب آدم و حوا کی اولاد ہیں، سب انما المؤمنون اخوۃ، ایمان والے سب بہن بھائی ہیں۔ یہ تو جاہلوں کی بات ہے کہ جی ہم
اونچے خاندان کے ہیں، یہ نیچے خاندان کے ہیں۔